میں تقریر بعد میں پہلے بات بتا دوں کہ پیر سمجھ لیں پیر کسے کہتے ہیں. اچھا آپ کے تو دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں. ہاں پیر تو ہیں ہی، ساتھ ہی ساتھ عامل بھی زبردست. ہاں دونوں چیزوں کی اصلاح ہو رہی ہے. بیمار ہوں تب بھی جائیے، روح کا علاج ہوگا، روح کے علاج کی ضرورت ہے تب بھی آئیے، جسم کے علاج کی ضرورت ہے تب بھی آئیے. دونوں چیزوں کا علاج ہے یہاں. اچھا یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان نظروں سے بھی پلا دیتے ہیں، زبان سے بھی پلا دیتے ہیں. بڑا کمال بخشا ہے اللہ نے ان کی زبانوں میں. صبح سے شام تک ہزاروں لوگ آتے ہیں سید سلیم میاں کی بارگاہ میں. میرے سر میں درد ہے، اچھا سر پہ ہاتھ رکھتا صاحب. میرے پیٹ میں درد ہے، بھوک مار دی صاحب. کسی نے کہا کاروبار ٹھیک نہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی، کام بن گیا. مشکل میں گھرانا ہے، نظر اٹھا کے دیکھ لی، بیڑا پار ہو گیا. یہی شان تھی میرے غوث اعظم کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی چوکر سے بھیک ملی ہے حضور سید سلیم میاں صاحب کو. کیا شان بخشی تھی اللہ نے. ایک شخص آیا غوث پاک کی بارگاہ میں، اکر کہا حضور مرید فرما لے. نظر اٹھا کے فرمایا ارے مرید کر لوں گا. شرط ایک نے کہا کیا؟ میرا مرید ہو کر کبھی چوری نہیں کرے گا. کہا حضور روزی روٹی ہے، چوری کرنا نہیں چھوڑوں گا. غوث اعظم جیسا پیر جلال میں آگے فرمایا تو پھر ایک نماز کا جہاں وقت ہو وہاں تو یہ کھڑے ہو کے اذان پڑھنا. بے شک بے شک. سبحان اللہ بے شک. کہا یہ کتنی بڑی بات ہے، 1 منٹ میں اذان پڑھوں گا کام میں لگ جاؤں گا. حضور شرط منظور ہے. کہا ٹھیک ہے منظور ہے تو پھر آ جا. مرید کے سر پہ مچلتا رہا کہ بستر پر پھر فجر کی بھی اذان پڑتی. حالات یہ بن گئے کہ 3-4 دن یہاں تک کہ 8 دن گھر میں کٹ گئے. جب 8 دن مکمل ہوئے تو ایک دن بیوی آگے بولی کچھ جاؤ گے کرنے کے لیے یا اذان ہی پڑھتے رہو گیا. 8 دن ہو گئے اذانیں پڑھتے پڑھتے گھر میں کچھ رہا نہیں ہے. کہا اچھا چوری کرنے کے لیے نکل گیا. جیسے چوری کرنے کے لیے نکلا ایک سیٹ کے گھر میں جیسے ہی داخل ہوا فجر کا وقت ہوا. چوری کرتے کرتے پلنگا بنا کے سامان کا جب سر پر رکھنا چاہتا تھا اذان کی آواز آئی. کہا یار پیر صاحب سے وعدہ کیا تھا اذان پڑھنا نہیں چھوڑنا ہے، سر جھکانے تک پہنچانا میرا کام تھا. اب اس کے دل کو اس کی دنیا کو بدلنا یہ تیرا کام ہے. یہ کو کم کر دے میرے بھائی چکا تھا. یہ ہے اللہ کے ولیوں کی باتیں، یہ ہے بزرگوں کی باتیں، یہ ہے خدا والوں کی باتیں. ان کی بارگاہ میں جب تک نہیں آتا ہے آدمی چور رہتا ہے، ڈکیت رہتا ہے، گنڈا رہتا ہے، بدماش رہتا ہے، شرابی رہتا ہے، زانی رہتا ہے. جب ان کے قدموں میں آ جاتا ہے تو پھر چور نہیں رہتا، گنڈا اور لچا نہیں رہتا، بدماش نہیں رہتا، حرام کھانے والا نہیں رہتا. ہم نے دیکھا ہے سید سلیم میاں کی خانقاہ میں صبح سے شام تک بیٹھے رہیے، آپ کو دنیا کی بات نہیں ملے گی، کھیت کی بات نہیں ملے گی، کھلیان کی بات نہیں ملے گی، تجارت کی بات نہیں ملے گی، بلڈنگ بنانے کی بات نہیں ملے گی، بینک بیلنس کی بات نہیں ملے گی، مال کمانے کی بات نہیں ملے گی. صبح سے شام تک ان کے چہرے پہ نظر ڈال کے دیکھتے رہیے، جتنی باتیں ملے گی ہر بات میں مصطفیٰ جان رحمت کی محبت ملے گی، پیار ملے گا، میرے رسول کی عقیدت ملے گی. ہر جملے سے مدینے کے مصطفیٰ کے بیٹے کے پاس ہوئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت. سید سلیم میاں صاحب قبلہ مسلک اعلیٰ حضرت صابری ڈھونڈا تاریخ بات مراد آبادی. نعرہ تکبیر. والوں کی پہچان ہوتی ہے، یہی سچوں کی پہچان ہوتی ہے، یہی اچھوں کی پہچان. اور ایک جملہ اور بول دوں نہیں بھائی، میں بڑی بے باکی کے ساتھ تقریر کرنے والا آدمی ہوں. ایک جملہ اور بولے دیتا ہوں اور وہ یہ ہے، خدا کی قسم اگر ہر خانقاہ کا مشن یہی ہو جائے تو پھر خانقاہ
خانقاہ خانقاہ ہو جائے گی. خانقاہ کا کام ہی تھا قرآن سکھانا, شریعت سکھانا, اسلام سکھانا, دین سکھانا. خانقاہ ہی تھی بغداد میں. میرے غوث آدم کی چور آئے ولی بن کے چلے گئے, شرابی آئے اچھے بن کے چلے گئے, غدار آئے وفادار بن کے چلے گئے, ڈاکو آئے نبی کے غلام بن کے چلے گئے. آئے تھے دل دکھانے والے مگر دلوں کو سجانے والے بن کر چلے گئے. آج بھی ہزاروں سال ہونے کے قریب ہے, تم سو کے بھی نہیں اٹھتے. غوث پاک کی غلاموں کی قبروں پہ گلگلوں پھولوں کی برسات ہو جائے. بے شک زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. بے شک ہم نے کہیں نہ کہیں اپنا راستہ کھولا, کہیں نہ کہیں ہم نے اپنا راستہ چھوڑا ہے, کہیں نہ کہیں ہم نے اپنا مشن چھوڑا ہے. اچھا ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جتنے تم یہاں بیٹھے ہو تم نے کبھی سینے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھا کہ آخر یہ دل تمہیں دیکھنے مل کیوں رہے؟ جی جی بے شک. کہیں تو کھوٹ ہے, کہیں تو کمی ہے, کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے, ورنہ تم وہ قوم ہو جنہوں نے سروں پہ چل کے حکومتیں کی. بے شک. زور سے نہیں بولو گے تم, سبحان اللہ. دل سے بولو گے, ذرا زور سے بولو گے. آج تو تمہیں لوٹا جا رہا ہے جوتوں کی ٹاپوں میں, تمہاری جوتیوں میں, یعنی لوگ اپنی جوتیوں میں تمہاری عزت کو تمہیں رکھے ہوئے ہیں. تمہاری بیٹیاں ان کے گھروں میں, تمہارے بچوں کی موب لنچنگ, تمہاری موب لنچنگ, تمہاری ٹوپیاں اتار اتار کے جلائی جا رہی ہیں, تمہاری جانی کے چہروں کی داڑیاں پکڑ کے ٹرینوں بسوں چوراہوں پہ آج ہلایا جا رہا ہے. ورنہ تم وہ قوم ہو, نظر اٹھا کے دیکھ لیا میدان صاف ہو جاتے تھے. بے شک. آج لوگ مذاق بنا رہے ہیں تمہاری, ہنسی کر رہے ہیں تمہاری, تبسخر کر رہے ہیں تمہارا. کیوں؟ کہیں نہ کہیں تو کوئی کھوٹ ہے, کہیں نہ کہیں تو کمی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے آج تمہیں ذلیل کیا جا رہا ہے, رسوا اور بدنام کیا جا رہا ہے. خدا کی قسم اگر ان کمیوں کو تلاش کرو گے تو جن کو تم ہلکا سمجھ رہے ہو نا ہلکا, خدا کی قسم انہی چیزوں نے لا کے تمہیں ذلیل کیا ہے. ورنہ آج نکاح بھی میرے رسول کی سنت ہے. کیا ہے؟ زور سے بولو. تم نے سنتوں کو ہلکا جانا. تمہارے نبی نے کیا کہا تھا, میرے ایک یعنی کہ سنت کو زندہ کرنے والا 100 شہیدوں کا ثواب کماتا ہے. تم نے سنتوں کو کہاں زندہ کیا, پسے پشت ڈالا تم نے میرے رسول کی سنتوں کو. آج شادیاں ہو رہی ہیں, شادیوں کے نام پہ گنڈا گردی, طوفان بدتمیزی, ادھر ڈی جے, ادھر گانا, ادھر تماشا, ادھر رنڈی, ادھر بچیوں کا ناچنا, ادھر بچوں کا ناچنا, ایک طرف تیرے بیٹے کے سر پہ سیرا. میرے رسول کی سنت ادا کرنے جا رہے ہو. رنڈیوں سے کیا مطلب, ڈیجوں سے کیا مطلب, تماشوں سے کیا مطلب, گنڈا گردی سے کیا مطلب, بدماشی سے کیا مطلب. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سید سلیم میاں صاحب کے مریدوں, خصوصیت کے ساتھ شرافت صاحب کو, جنہوں نے اپنے بیٹے کا نکاح کے طریقے سے کر کے پوری دنیا انسانیت کو یہ پیغام دے دیا کہ میں مصطفیٰ کا غلام ہوں. بیٹا خدا کی دی ہوئی نعمت ہے اور نکاح نبی کی سنت ہے, اس میں رنڈیاں نہیں نچائی جائیں گی. سید سلیم میاں کو بلا کر کے دعائیں کرائیں گے. بہت بڑا کام کیا جو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے, ہر انسان کو کرنا چاہیے. کتنا ہلکا سمجھا ہے تم نے نبی کی سنتوں کو. خدا کی قسم جب تک تم میرے نبی کی سنتوں پہ عمل کر رہے تھے, بادشاہت کی تھی تم نے. ایک میرے رسول کا غلام ہے, سبحان اللہ بولو تو میں اسلام کی ایک تاریخ سنا دوں. سبحان اللہ, زور سے بولو گے سبحان اللہ. میرا تاریخ سنیے. میرے رسول کے صحابی نام ہے حضرت حذیفہ ابن یمان. سبحان اللہ بولے نام سن کے سبحان اللہ. ایک مرتبہ نبی کے پاس آئیے, میرے آقا نے فرمایا کیسے ہو. چہرہ دیکھ کر آنکھ میں آنسو آ گئے. کہا سرکار میں بہت اچھا ہوں, میں بہت اچھا ہوں. اچھا, نبی کا وصال ہو گیا. ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا. سیدنا ابو بکر صدیق نے 2.25 سال تک نبی کے مصلی پر امامت فرمائی. اس کے بعد ایک دن قریب کر کے کہا کیسے ہو. حذیفہ ابن یمان بولے بہت اچھا ہوں. دور حضرت عمر بن خطاب کا آیا. ہزاروں لوگ بیٹھے تھے عمر کی عدالت میں. کون عمر؟ خدا کی قسم جس کی عدالت آج بھی زندہ ہے. 1500 سال ہو گئے, ان کے فیصلے آج بھی
کہیں نہ کہیں اگر جھلک میرے اس عمر کی نظر آ جائے، خدا کی قسم کوئی بھی دنیا کے اندر یعنی کہ غلط نہیں پھنسایا جائے گا، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ کیسا عادل تھا عمر، جن راستوں سے گزر گئے آج تک 1500 سال ہو گئے ان راستوں سے شیطان نہیں گزرا ہے۔ یہ روب تھا حضرت عمر فاروق اعظم کا۔ خدا کی قسم حضرت عمر کا فیصلہ کیسا فیصلہ تھا عمر کا؟ ایک بات یاد آ رہی ہے، اگر سبحان اللہ بولو تو سنا دوں میں۔ سبحان اللہ۔ ہاں، عشاء پڑھ کے مدینے میں گھومتے تھے، عمر کوئی بھوکا تو نہیں ہے۔ ایک دن گھومتے گھومتے جا رہے تھے، فجر کا وقت ہوا، ایک دروازے پر سن رہے تھے، معاشی ہو کسی بھی اعتبار سے ہو اس کا کوئی مقصد ہوگا، اگر وہ تمہارے گھر میں بیٹھا ہے، اگر وہ کیا زمانہ تھا مدینے کا۔ حضرت عمر نے دیکھا ایک دروازے پہ کان لگائے تو آواز کہا دور عمر کا ہے۔ اتنا جب کہا تو عورت بھی پرانے زمانے کی تھی، کہا زبان بند کر۔ عمر کا تیرے دروازے پہ دیکھنے آ رہا کہ تو دودھ میں پانی ملا رہی ہے۔ لڑکی وہ مدینے کی تھی، کہا ماں اگر عمر دیکھنے نہیں آ رہا تو عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ میں ایسا کام نہیں کروں گی کہ جس کے کرنے سے پکڑ قیامت میں ہو جائے۔ میری ہر بہن کو ایسا بننا چاہیے، ہماری ہر بیٹی کو ایسا بننا چاہیے، ہماری ہر عورت کو ایسا بننا چاہیے۔ خدا کی قسم کتنا جب کہا پوری عورت خاموش ہو گئی، عمر کی عدالت لگی، تختے پر بیٹھ کر عمر بولے فیصلے بعد میں ہوں گے، پہلے فلاں عورت کو بلا کر آؤ۔ فوجی دورے، دروازے پر دستک دی، جیسے ہی دستک دی کو پوچھا گیا کون؟ کہا عمر کے فوجی۔ کیوں آئے؟ کہا اس گھر کی ضعیفہ کو عمر نے طلب کیا۔ کہو نا، اتنا سننا تھا۔ عورت دروازے پہ آئی تو یقیناً عمر کے فوجی تھے، چلی فوجیوں کے ساتھ۔ جیسے ہی پوری عورت فوجیوں کے ساتھ چلی، حضرت عمر ہیں، ہزاروں کا مجمع ہے، مگر پوری عورت کو جب آتا دیکھا، جانتے ہو کیا ہوا؟ حضرت عمر نے تخت چھوڑا، اپنے تخت سے اتر کے نیچے آ گئے اور پوری عورت کے قریب گئے۔ آنکھ میں آنسو تھے، اپنی آنکھ سے آنسو صاف کر کے عمر بولے بلایا میں نے ہے، عورت کانپ رہی ہے، اسی لیے عدالت میں طلب کیا ہے۔ عورت بولی عمر میں اس لائق نہیں ہوں، میں غریب ہوں، میں تو بہت لاغر ہوں، کمزور ہوں، ڈر رہی ہوں، پتہ نہیں کون سا فیصلہ عمر کا آج میرے حق میں آئے گا۔ اتنا سننا تھا۔ عمر بولے سن، میرا بیٹا جوان ہے، تیری بیٹی جوان ہے۔ پھر کہا اپنی بیٹی کو میرے بیٹے عبداللہ کے لیے دے، میں اپنے بیٹے عبداللہ کا تیری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اتنا سننا تھا۔ عورت بولی میں غریب ہوں۔ آپ کہاں مدینے کے امیر، مصطفیٰ کے مسلح کے امام، کہاں امیر المومنین، 22 لاکھ مربع میل کا مالک، آدھی دنیا کا بادشاہ، سامنے کھڑی ہے غریب عورت، بے کس بے سہارا عورت، ضعیفہ عورت۔ عورت نے کہا عمر کون سی بات پسند آ گئی؟ کہا ایک بات پسند آئی جس کی وجہ سے تیری بیٹی کو اپنے گھر کی دلہن بنانا چاہتا ہوں۔ کہا کون سی؟ کہا میں جب رات گشت پر تھا نا، دروازوں پر دیکھ رہا تھا، آج مدینے میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، گھومتا گھومتا جب میں تیرے دروازے پر آیا تو تو نے ایک جملہ بولا تھا بیٹی اٹھ جا اور دودھ نکال کے جانوروں کا دودھ میں پانی ملا دے، تو تیری بیٹی نے کہا تھا ماں ایسا جملہ مت بول، اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور دور عمر کا ہے۔ تو تو نے کہا بیٹی کیا یہاں عمر دیکھنے آئے گا؟ تو تیری بیٹی نے ایک جملہ بولا تھا ماں اگر عمر نہ بھی آئے گا تو عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ بس یہی جملہ میرے دل کی تختی پہ گندا ہو گیا، اسی جملے کی وجہ سے میں تیری بیٹی کو اپنے گھر کی دلہن بنانا چاہتا ہوں۔ اتنا سننا تھا۔ عورت رونے لگی، کہا عمر میں تیار ہوں اس چیز کے لیے۔ حضرت عمر بولے کہ اللہ خدا کی قسم لوگوں کو جمع کیا گیا اور اس غریب کی عورت کی بیٹی کا نکاح حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ کے ساتھ کر دیا گیا، نکاح ہو گیا۔ دلہن بن کر غریب کی بیٹی حضرت عبداللہ کے گھر میں آ گئی۔ کیسا عشق تھا اللہ سے، کیسا عشق تھا رسول اللہ سے، کیسی زندگی تھی نبی کی اور نبی کے غلاموں کی۔ دلہن بن کر وہ ان عمر کے بیٹے کے گھر میں رہ رہی تھی۔ ایک دن وہ بھی آیا، خدا کی قسم کہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور بلا کر کہا بیٹے عبداللہ تم آج اپنی دلہن کو طلاق دو۔
शादी हो गया